اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز السلام علیکم۔ ویورز میں ہوں آپ کا میزبان سید احمد سمیع اور آپ دیکھ رہے ہیں سید احمد سمیع یوٹیوب چینل راولپنڈی اسلام آباد سے۔ ویورز آج جمعرات کا دن تھا اور آج قومی اسمبلی کے اندر ایک متفقہ قرارداد پیش کی گئی، اور کنہوں نے پیش کی؟ جناب یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یا مراسلہ سرکار کہہ سکتے ہیں یا امپورٹڈ کمپنی کہہ سکتے ہیں، انہوں نے اور بلوچستان کے ایک رکن نے اس کو پیش کیا اور انہوں نے جناب اس کو منظور کر لیا۔ تو ویسے میں آپ کو یہاں پہ بتاتا چلوں کہ میری مختلف لوگوں سے بات ہوئی اور کچھ قانون کے اوپر جو مہارت رکھتے ہیں کچھ لوگ، ان سے بھی میری بات ہوئی تو وہ کہتے ہیں کہ اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، اور جب سپریم کورٹ ایک ڈیسیجن لے لیتی ہے تو اس کو انڈو نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو انڈو سپریم کورٹ ہی کر سکتی ہے، سپریم کورٹ کے علاوہ اس کو کوئی بھی انڈو نہیں کر سکتا، پہلی بات۔ اور چیف جسٹس کے احکامات کو ایسے لائٹلی نہیں لیا جاتا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ جمعہ کا دن ہے کل، اور جمعہ کا دن جو ہوتا ہے وہ نون لیگ کے لیے کچھ اچھا نہیں ہے۔ ویسے تو متبرک دن ہے، مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ متبرک دن ہے، لیکن وہ مسلمانوں کے لیے ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو گندم نما دین فروش ہوں اور جو کم تولتے ہیں اور جو اس قسم کے لوگ ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں اور قانون کے آئین کا اور قرآن کا حلف لے کے جھوٹ بولتے ہو، ان کے لیے پھر یہ متبرک دن نہیں ہوتا۔ تو بہرحال میں آپ کو بات بتاؤں کہ انہوں نے ایک بل بھی پاس کیا تھا پچھلے دنوں کہ وہ جو سوموٹو کا اختیار ہے چیف جسٹس آف پاکستان کا، اس کو کس طریقے سے اس پہ قدغن لگائی جائے، لیکن وہ ابھی اسٹل جو ہے وہ صدر پاکستان کے پاس پڑا ہے، ڈاکٹر عارف علوی صاحب کے پاس، اور عارف علوی صاحب نے ابھی تک اس پہ سائن نہیں کی ہے، بلکہ اس کا بہت باریک بینی سے قانونی ماہرین جائزہ لے رہے ہیں۔ اور پھر صدر مملکت کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اس بل کو اس کے ساتھ ایک کورنگ لیٹر لگائیں گے اور اس کے اندر لکھ دیں گے کہ اس کے اندر بدنیتی شامل ہے، اور اس کے اوپر سپریم کورٹ اس چیز کی تشریح کرے کہ یہ اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت ہے گی اور یا آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہے۔ اگر آئین میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی تو وہ 2/3 میجورٹی چاہیے، جو اس ٹائم قومی اسمبلی کے اندر موجود ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ بل جو ہوگا یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ پروان چڑھے گا، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ادھر ہی جسے کہتے ہیں مکو ٹھپ دیا جائے گا۔ دوسری طرف میں آپ کو بات بتاؤں کہ عدلیہ کے اندر جو انہوں نے ایک بلیک شیپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے تھرو جو ایک انہوں نے سبرشن پھیلانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی پوری طرح ناکام ہو چکی ہے، اور اب تو جسے کہتے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جو ہے وہ خود بھی کٹہرے کے اندر آنے والا ہے، کیونکہ ان کے خلاف جو ہے وہ گجرانوالہ کی جو بار کونسل ہے انہوں نے باقاعدہ سے جوڈیشل کمیشن بنانے کی درخواست دے دی ہے۔ اور اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ عمران خان کی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر 7 مزید مقدمات کے اندر ضمانتیں اپرووڈ ہو گئی ہیں جو 17 اپریل تک ہیں، اور اس کے اندر جو ہے جسے کہتے ہیں کہ کیونکہ یہ ویسے بیسیکلی یہ پلانٹڈ مقدمات ہیں اور ان مقدمات کی کوئی حیثیت ہے نہیں، یہ سچ پہ مبنی نہیں ہے، یہ جناب پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی گئی ہے۔ تو بہرحال عدالتوں کو معلوم ہے اور عدالتیں بھی اسی دنیا کے اندر ہیں اور یہ ججز بھی اسی دنیا کے اندر رہتے ہیں، تو اس لیے ان کو معلوم ہے کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس لیے وہ ضمانت انہوں نے دے دی۔ اب دوسری طرف میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ بہت زبردست قسم کا ایک گیم کھیلنے کے لیے جا رہی ہے، یعنی کہ اس ٹائم جو تحریک انصاف کے جو بیٹسمین ہیں وہ بڑھ اور چڑھ کر کھیل رہے ہیں۔ اس کے اندر فواد چودھری نے جسے کہتے ہیں کہ ایک سویپ شاٹ مارا، اور سویپ شاٹ مارنے کے بعد وہ اسی پہ انہوں نے بس نہیں کیا۔ سویپ شاٹ مارنے کے بعد جب وزیر قانون نے دوسری گیند کرائی تو وہ ذرا سی آف اسٹمپ سے باہر تھی اور انہوں نے اس کو بھی جناب پوائنٹ کی جانب کھیل دیا۔ اب تھوڑی دیر میں وہ پتہ لگے گا، کیونکہ گیند ہوا میں ہے، کہ وہ چوکا ہوتا ہے یا چھکا ہوتا ہے، لیکن گیند کی جو اسپیڈ ہے اور جو گیند کی وہ ہائٹ بتا رہی ہے وہ لگتا ہے کہ وہ چھکا ہی ہوگا، وہ چوکا نہیں ہوگا۔ اور ادھر مزے کی بات یہ کہ کوئی فیلڈر بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ گلی کے اندر جو فیلڈر تھا وہ بہت آگے ہے اور گیند جو ہے وہ بہت پیچھے جا رہی ہے۔ تو اب ہوا کیا کہ فواد چودھری نے سیکرٹری جو ہے قومی اسمبلی کا اس کو ایک خط لکھ دیا ہے کہ جناب یہ جو عدالت کے خلاف جو باتیں کی تھیں اور جس کے اندر پارلیمنٹ کے ارکان شامل تھے، اس دن کی ہمیں پوری کارروائی کی کاپی مہیا کیا جائے جو ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں، اور یہ فنڈامنٹل رائٹس ایسے ہوتے ہیں
جس کے تحت آپ کو پتا ہوگا کہ توشہ خانہ کو بھی پبلک کیا گیا ہے. تو پبلک کی یہ ڈیمانڈ ہے اور پبلک کی ڈیمانڈ کو آپ اگنور نہیں کر سکتے. تو سیکٹری جو کیبنٹ ہے ان کو یہ چٹھی لکھی ہے کہ فواد چودھری نے، اور فواد چودھری نے ان کو کہا ہے کہ جناب یہ جتنے بھی وفاقی وزراء ہیں یا کابینہ کے ارکان ہیں جنہوں نے سپریم کورٹ کے بارے میں اور سپریم کورٹ کے ججز کے بارے میں نا شائستہ زبان استعمال کی ہے، اور جس کے اندر انہوں نے جسے کہتے ہیں کہ ایک بہت ہی غلط قسم کی پارلیمانی زبان استعمال نہیں کی ہے، بلکہ اس کے اندر انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ بغاوت ہے. تو اس لیے ان کے نام فوراً ہمیں پیش کیا جائے. اور یہ جو ظاہری بات ہے جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے یا یہ جو ہوتا ہے ویورز، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ باقاعدہ کیمروں کے اس میں ہوتا ہے اور ان کی باقاعدہ ریکارڈ ہوتا ہے، یہ ہر چیز ریکارڈنگ ہوتی ہے. تو وہ انہوں نے مانگ لی ہے. اب یہاں پہ حکومت بڑا پھنس رہی ہے. لیکن دوسری طرف جو دوسرے اینڈ کے اوپر بیٹسمین ہے فاروق حبیب صاحب، وہ بھی کسی سے پیچھے نہیں رہ رہا ہے. یعنی کہ فواد چودھری جو ہیں وہ شاٹ مار کے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چھکا ہو گیا ہے. کیونکہ چھکا اس لیے ہو گیا ہے کہ وہ مانگ لیا اور کیبنٹ سیکرٹری جو ہیں وہ دینے کے پابند دیں گے. تو وہ ہو گیا ہے چھکا. اس کے بعد چھکا مارنے کے بعد فواد چودھری صاحب نے ایک سنگل رنز لیا اور فاروق حبیب صاحب کو دے دی بیٹنگ. اب فاروق حبیب صاحب نے کیا کیا کہ ساری طرفوں کو اطراف فیلڈنگ کا جائزہ لینے کے بعد انہوں نے بھی ایک جسے کہتے ہیں کہ فل ٹاس گیند کو فل ٹاس ہی کھیل دیا ہے. اور امپائر ایک سائڈ پہ گر گیا ہے اور بالر جو ہے وہ دوسری سائڈ پہ گر گیا، اور گیند جو ہے گولی کی سپیڈ سے ان دونوں کے بیچ سے باؤنڈری لائن کے باہر ہو گئی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے جناب یہ جو توہین عدالت کے مقدمات ہیں اور جن کے اندر یہ مریم نواز اور یہ جتنے بھی اہلکار جو ہیں جو اس کے اندر یہ شامل تھے اور جنہوں نے یہ باتیں کی تھی، جنہوں نے یہ پارلیمنٹ کے اندر ایکٹ آف پارلیمنٹ کی خلاف ورزی کی تھی، ان تمام کو رگڑے میں لے لیا. ان تمام کے خلاف جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر جسے کہتے ہیں کہ پٹیشن دائر کر دی ہے. اور سب سے مین بات آپ کو میں بتاؤں کہ گورنر KPK کو بھی یہ جو وہاں کے جو اسپیکر تھے صوبائی اسمبلی کے، انہوں نے گورنر KPK اور پلس الیکشن کمشنر کو فریق بناتے ہوئے انہوں نے بھی سپریم کورٹ سے وہ کر لیا ہے کہ جناب گورنر ڈیٹ دینے سے ہچکچا رہا ہے، اور دے کے پھر دوبارہ اس نے وہ ڈیٹ جو ہے واپس لے لیے، جسے کہتے ہیں کہ بیک مار گیا ہے. تو کائنڈلی ذرا ان کو بھی ذرا دیکھ لیں اور جناب KPK کے گورنر کو وہ کیا جائے، باؤنڈ کیا جائے کہ وہ الیکشن کی ڈیٹ دے، کیونکہ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا تھا کہ KPK جو ہے اس کو ہم بعد میں دیکھیں گے. تو یہ جو دو گیم جو کھیل رہے ہیں، دونوں بیٹسمین جو اس ٹائم کھیل رہے ہیں میڈیا کے اوپر آ کے اور جو شاٹیں مار رہے ہیں، ان کی شاٹوں کا کسی فیلڈر کے پاس کوئی جواب اور کوئی وہ نہیں ہے. اور فاروق حبیب صاحب بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھی قانون دان ہیں گے، اور جو فواد چودھری ہیں یہ بھی بہت زبردست قسم کے قانون دان ہیں. تو ان دونوں نے یہ دونوں شاٹس کھیلی ہیں. یعنی کہ یہ جو KPK کے جو اسپیکر نے جو یہ ریٹ پٹیشن کی ہے، یہ بھی اس میں بھی فاروق حبیب صاحب شامل ہیں اور فاروق حبیب صاحب نے وہ کروایا. تو بات یہ ہے کہ اب مکو جو ہے وہ ان کا ٹھپ چکا ہے، اور جتنا بھی یہ پھڑپھڑا لیں، میں آپ کو بتا دوں عوام کو میں پھر یہ کہوں گا جس طرح عمران خان صاحب کہتے تھے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے، میں بھی آج آپ کو بتا دوں گھبرانا نہیں ہے. یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ نہ کچھ کر سکتے ہیں نہ وہ ہو سکتے ہیں. بلکہ میں آپ کو ایک ون اسٹیپ ٹو دا فارورڈ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ شہباز شریف اپنا استعفیٰ لکھ چکا ہے. آخری تقریر اس نے ریڈی کر کے رکھی ہوئی ہے. اور دوسری طرف جو ہے جو بم پھوٹا ہے ان کے اوپر، وہ چودھری پرویز الہی جو تھا، الہی صاحب جو ہیں وہ ایک ایسا گیم کھیل رہے ہیں کیونکہ وہ انہی لوگوں کے بیچ میں انہوں نے 40 سال سیاست کی ہے، انہی لوگوں کے بیچ میں. تو وہ ان لوگوں کی نفس کو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں. تو انہوں نے، میں آپ کو بتا دوں کہ MQM اور جو باپ پارٹی ہے ان سے انہوں نے رابطے کیے ہوئے ہیں، اور یہ کسی بھی ٹائم جو ہے وہاں سے بھی ان کو جسے کہتے ہیں کہ سیدھا ٹاٹا بائی بائی ہونے والا ہے. بلکہ شیخ رشید صاحب نے تو کل اپنی ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ میں آج بہادر آباد جاؤں اور کل میں MQM کو لے کر ادھر آ جاؤں گا. مطلب انہوں نے اتنی بڑی بات کی ہے. تو بات یہ ہے کہ ویور کہ ان کے پلے اب کچھ رہا نہیں ہے، اور یہ جو ہیں اس چیز کے اندر اب وقت کو گین کر رہے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے. اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو کہا کہ گھبرانا نہیں ہے،
کیونکہ آپ اس چیزوں پہ مت جائیں کہ پارلیمنٹ میں کیا کیا جا رہا ہے، فلانی جگہ پہ کیا، کیونکہ پارلیمنٹ کے اندر انہوں نے جو بھی کچھ کیا ہے اس کے اوپر ابھی تک کسی بھی وزیر کے، یعنی کہ جسے کہتے ہیں ایک وہ کیا جاتا ہے پارلیمنٹ کے بعد ایک جوائنٹ سیشن کے بعد ایک پریس ریلیز جاری کی جاتی ہے، پریس ریلیز ابھی تک جاری نہیں کی گئی ہے. یعنی کہ یہ وہی ساس اور بہو کی لڑائی ہے کہ جو کمرے کے اندر ہو جاتی ہے اور باہر نکل کے جب بیٹا آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ نہیں ہم تو ایسے ہی زور زور سے باتیں کر رہے تھے. تو دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے. اس کے اندر کل قومی سلامتی کا اجلاس بھی بلا لیا ہے، لیکن میرا جہاں تک خیال ہے گا، میری کچھ ذاتی انفارمیشن بھی ہے کہ قومی سلامتی کے اجلاس سے بھی ان کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ میری نیکسٹ ویڈیو آپ کو مل سکے. اجازت چاہتا ہوں تمام دیکھنے سننے والوں کو. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.